شکریہ۔ زندگی صرف غور و فکر کا نام نہیں، مسکراہٹ بھی اس کی ایک خوبصورت زبان ہے، اور کامیاب محفل وہی ہوتی ہے جس میں علم کے ساتھ ساتھ تبسم اور وقار کے ساتھ شگفتگی بھی شریک سفر ہے۔ چنانچہ ہم محفل کا رخ جو ہے وہ تھوڑا شگفتگی کی طرف موڑتے ہیں تاکہ چہروں پر مسکراہٹیں بکھریں، دل ہلکے ہوں اور سامعین تازہ دم ہو کر اگلے مرحلے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ میں نہایت مسرت کے ساتھ دعوت دیتی ہوں محترم جناب اکراش صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی منفرد اور دلچسپ مزاحیہ گفتگو کے ذریعے محفل کو خوشگوار رنگ عطا کریں۔ حامد للہ تعالی اولا و ثانیہ ولعنان ثناء الیہ ثانیہ، اما بعد۔ معزز اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے وہ دوست جو صرف اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب لنگر کھلے اور ان کا مقصد اصلی حاصل ہو، اور دیگر طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم تو یہ ملا تھا کہ کسی ایسے عنوان پہ بات کروں جو ہنسی مذاق پہ مشتمل ہو، اور اس حکم کی تعمیل کا تقاضا تو یہ تھا کہ لڑکیوں کے بے جا میک اپ اور لڑکوں کو دیکھ کر ان کی ماری جانے والی شوخیاں، یا لڑکوں کے لنڈے سے خریدی ہوئی چیز کو برانڈ کا نام دینا، ان سارے عنوانات پہ بات کی جائے۔ لیکن چونکہ میرا تعلق شعبہ علوم اسلامیہ سے ہے اور اس نسبت کا احساس عام حالت میں ہو یا نہ ہو، لیکن امتحان حال میں موجود نگران کے اس اعلان سے ضرور ہو جاتا ہے کہ بچوں باقیوں کا پتہ نہیں، لیکن آپ نقل نہ کیجیے گا کیونکہ آپ اسلامیات والے ہیں۔ تو اسی نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے ہمارا نظام تعلیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور ان کی پیاری بہنوں، ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس کا آغاز بچے کی پیدائش سے ہو جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا نہیں کہ ایک کہتا ہے یہ ڈاکٹر بنے گا، دوسرا کہتا ہے یہ انجینئر بنے گا، اور بچہ دل ہی دل میں کہہ رہا ہوتا ہے مجھے بندے کا پتر تو بن لینے دو۔ اب بات کرتے ہیں اس بیگ کی کہ بچہ تو 5 سال کا ہے لیکن اس کا وہ بیگ 8 سال کا ہوتا ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ بچے نے بیگ کو نہیں بلکہ بیگ نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور اس کے مرحلہ جو ابتدائی ہے پڑھائی کا، نرسری کلاس میں جب اس کا داخلہ ہوتا ہے، داخلہ بچے کا لیکن انٹرویو والدین کا ہوتا ہے۔ بچہ ہنس مکھ انداز میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن والدین اس طرح پریشان ہوتے ہیں جیسے بچہ اسکول میں نہیں بلکہ ناسا میں جا رہا ہو۔ اور اس کے بعد اس کا آغاز تعلیم کا اس طرح ہوا کہ ایک طرف تو استاد یہ کہتے ہیں کہ اے بچے کامیاب انسان بننا ہے، اور دوسری طرف یہ بات بھی ہوتی ہے کہ لفظ بلفظ چیزوں کو یاد کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنے استاد سے کیا جائے کہ آیا انسان بننا ہے یا پرنٹر بننا ہے؟ اب اس کے بعد باری آ جاتی ہے انسان جب سارے اسکولی معاملات سے گزر جائے تو یونیورسٹی کے اندر انسان کا داخلہ ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے ذہن اور دل و دماغ میں ایک ہی بات ہوتی ہے، اب ساری پریشانیاں ختم، اب آزادی ہی آزادی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آزادی سے پہلے حاضری آ جاتی ہے، اور کہیں پہ یہ بھی بات آتی ہے کہ اگر چاند پر بھی یونیورسٹی کے طلباء چلے جائیں تو لیٹر یونیورسٹی سے جاری ہو جاتا ہے کہ جہاں بھی جانا ہے جاؤ لیکن حاضری کا اہتمام ضرور کرنا ہے۔ اب اس کے بعد باری ہمارے اساتذہ کی آتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ کچھ بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں اور کچھ بڑے سیریس مزاج والے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے سبھی بہت اچھے ہیں۔ جو خوش مزاج ہیں، جن کا مضمون دلچسپ ہو، دل یہ کرتا ہے گھنٹوں گھنٹے ان کی کلاس میں بیٹھے رہیں، چاہے گھنٹے بیت جائے لیکن کلاس ختم نہ ہو۔ اور کچھ مضمون اتنے خشک ہوتے ہیں کہ وقت شروع ہونے سے پہلی گھڑی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کب اس مضمون سے جان چھوٹے گی۔ بات چلتے چلاتے پھر ہماری کنٹین کی طرف بھی آ جاتی ہے، جس کا ریٹ ایسے آسمانوں کو چھوتا ہے گویا اصل وزارت خانہ بھی یہی ہو۔ پھر بات چلتے چلاتے ہمارے یونیورسٹی کے دوستوں کی طرف آتی ہے۔ ایک آدھا بے وفا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے بھائی مجھے تو کچھ نہیں آتا، جس کا تکیہ کلام یہ ہے، لیکن امتحان میں سب سے زیادہ نمبر بھی اسی کے ہوتے ہیں۔ اب ایسے بندے پہ الگ سے ایک تحقیق کی جانی چاہیے۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے ہمارے امتحان حال کی، جو انسان کو بلکہ ایک طالب علم کو اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ اب طالب علم کبھی تو اتنی قسمت اس کی خراب ہے کہ نظر اٹھاؤ تو فوراً آواز آتی ہے، اب اگر دیکھا تو پیپر چھین لیا جائے گا۔ اور کئی خوش قسمت سعید صاحب کی طرح کے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہاتھ سے نقل کی گری ہوئی پرچی نگران
خود ہاتھوں سے اٹھا کے دیتے ہیں کہ یہ لو بچے، یہ آپ کا امتحان کی کامیابی کے لیے لکھا ہوا وظیفہ گر گیا تھا۔ کبھی تو قسمت اتنی خراب کہ نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی، اور کبھی انسان کی قسمت ایسے ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے کہ وہ بوٹی اور پرچی انسان کے لیے وظیفہ بن جاتی ہے، اور یقین جانیے کہ واقعتاً یہ بوٹی انسان کے لیے وظیفہ ہے۔ اب بات ہنسی مذاق کی ہو گئی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مسئلہ صرف تعلیم کا نہیں، مسئلہ اساتذہ اور یونیورسٹی کا نہیں، مسئلہ ہر ایک انسان کا ہے، ہر طالب علم کا ہے، یہ مسئلہ ہمارا ہے۔ ہم ایک طالب علم وائی فائی کا پاس ورڈ، اپنے موبائل کا چارجر، اپنی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، لیکن اگر توجہ کسی چیز میں نہیں ہے وہ تو صرف پڑھائی ہے۔ اب معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی تعلیم کو دلچسپ بنائیں۔ ہم ایسے معاشرہ نہ بنے کہ جو صرف ڈگری لینے والا ہو، بلکہ تربیت یافتہ معاشرہ بنے، نوکری لینے والا نوجوان نہ بنے، بلکہ وہ کردار ادا کرنے والا نوجوان بنے۔ اب ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی شعر سے بات ختم کروں گا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔